ناظرین، ایک شہنشاہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہ سنا تھا اور وہ فاتح اور مفتوح کے معنی سے ناآشنا تھے۔ بستی کے باشندے شہنشاہ اعظم کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور پھلوں سے شہنشاہ کی تواضع کی۔ کچھ دیر میں دو قبائلی فریق مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیت سے اندر داخل ہوئے۔ سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ مدعی نے کہا کہ میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا، ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا ہے، میں نے یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہا لیکن یہ نہیں لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی تھی اور اسے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی نہیں۔ مدعا علیہ نے جواب میں کہا کہ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کر دی تھی، اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہو یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے، میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سردار نے غور کرنے کے بعد مدعی سے دریافت کیا کہ تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ پھر مدعا علیہ سے پوچھا کہ اور تمہاری کوئی لڑکی بھی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ مدعا علیہ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو سردار نے کہا تو تم ان دونوں کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ اس فیصلے نے بادشاہ کو حیران کر دیا، وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے متردد شہنشاہ سے دریافت کیا کہ کیوں، کیا میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شہنشاہ نے کہا لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے سوال کیا کہ اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا کہ میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے، اب جب خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت تو میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ میرا ہے، جبکہ خریدنے والا کہتا کہ میں نے اس سے زمین خرید لی ہے تو اب اس میں جو کچھ بھی ہے وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا کہ پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے اس کے ذہن میں موجود سوچ کے مطابق فوراً جواب دیا کہ ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کی ملکیت؟ سردار نے حیرت سے پوچھا۔ کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ جی ہاں، کیوں نہیں، سورج بالکل دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا بالکل ہوتی ہے۔ تو سردار حیران تھا اور کہا بہت خوب، لیکن ایک بات اور بتائیں کہ کیا آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ ہاں، ایسے بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ سردار نے کہا اوہو خوب، میں اب سمجھا۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو اس ناانصافی کی سرزمین میں شاید انہی جانوروں کے طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔ دوستو، یہ جان لیجئے کہ جہاں پر ناانصافی سے ملک بھر جائے وہاں پر اگر پھر بھی نعمت خداوندی موجود ہیں تو اس کے شاید مستحق ہم نہیں لیکن خدا کی اور بھی مخلوق ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ شاید اس وجہ سے ہم اس وقت رزق کھا رہے ہیں اور جی رہے ہیں، ورنہ کئی آفات و بلیات کا شکار ہو کر مسمار ہو جاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔